ہاں جو کوئی گواہی سنانا چاہتا ہے یا پھر کلام کی گواہی سنیں؟ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب ہم کھولیں گے. اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. یہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ایک زبردست واقعہ ہے. جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں تھے تو بائبل بتاتی ہے کہ کون کون سے علاقوں میں خداوند یسوع مسیح گیا ہے اور کس کس علاقے میں کیا کیا معجزات رونما ہوئے ہیں اور کس علاقے میں کس طرح کے مریضوں نے شفا پائی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جہاں بھی گیا ہے اس ماحول اور اس واقعے اور اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے ہیں. لوکا کی انجیل 5واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی. شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک سے حیران ہوئے. یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت بخشے، آمین. بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے، متحرک کلام ہے، جو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے اور اس کو کوئی شخص بدل نہیں سکا ہے. اور جو باتیں خداوند یسوع مسیح کی اور جو زندگی کے واقعات خداوند یسوع مسیح کے ہمیں اناجیل میں ملتے ہیں، وہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کون تھا؟ وہ خدا کا بیٹا تھا. اور اس نے میری اور آپ کی خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا تھا تاکہ ہم اس کی قدرت کو دیکھ سکیں کہ خدا جو ہے وہ کس طرح انسانوں کے درمیان رہ کر، انسانوں جیسا ہو کر انسان سے بات کرنا پسند کرتا ہے. جب ہم دنیا کے خداوندوں پر یا دیوتاؤں پر غور کرتے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ ایک جگہ کھڑے جہاں پر لوگ ان کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے پاس کوئی زندہ امید بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، معبودوں کا معبود ہے. جب موسیٰ اور مریم نے گیت گایا خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں، تو انہوں نے کہا کہ خداوند تیری مانند کوئی نہیں ہے، آمین، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نیل کی جھیل کے کنارے پر ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ خدا کے
कलाम को सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? खुदा के कलाम को सुन रहे थे। और जब लोग खुदा के कलाम को सुन रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि अपनी कश्ती को थोड़ा सा पानी के अंदर लेकर चल। बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे है, और अक्सर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे 5,000 लोगों की भीड़, 7,000 लोगों की भीड़, शायद इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आती थी, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए आते थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातें करता था तो वो हैरान हो जाते थे कि ऐसी बातें हमने कभी पहले नहीं सुनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास जब किया, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आखिरी आयत जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने 25वीं आयत से कहा, 24वीं आयत से कहा, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की बानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। क्या किया उसने? चट्टान पर अपना घर बनाया। और ये कौन शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुन रहा है या सुनता है? और लूका की इंजील 5वें बाब में हमने पढ़ा कि बहुत बड़ी भीड़ क्या कर रही थी? खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुन रही थी, बातें सुन रही थी। और जब लोग खुदा के कलाम को सुनते थे उनका ईमान मजबूत होता था, उनकी जिंदगी में मोजज़ात होते थे। और खुदा का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। आमीन। कहां से सुनना है? मसीह का कलाम।